بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال۔ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے عید نوروز مبارک۔ عید نوروز انتہائی بابرکت بافضیلت دن ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے صاحب وسائل الشیعہ اپنی کتاب جلد نمبر 8 اور پیج نمبر 172 پر باقاعدہ طور پر فضائل نوروز کو بیان کرتے ہوئے اس باب کا نام ہی کچھ یوں رکھا ہے: باب استجاب الصلاۃ الیوم النیروز۔ باقاعدہ طور پر فضائل اور اعمال نوروز کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں پر چند روایات کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن میں سے بعض روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید نوروز یہ وہ دن ہے کہ جس دن پہلی دفعہ سورج طلوع ہوا۔ عید نوروز وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا۔ عید نوروز وہ ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ عید نوروز وہ دن ہے کہ جس دن خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا۔ عید نوروز وہ ہے کہ جس دن جنوں پر کامیابی و کامرانی حاصل کی اور جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ اور عید نوروز وہ دن ہے کہ جس دن وہ عظیم جو عالم اسلام کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام غدیر خم پر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور عید نوروز وہ دن ہے کہ جس دن حضرت قائم حجت امام عصر والزمان ظہور فرمائیں گے، اور عید نوروز وہ ہے کہ جس دن دجال پر اپنی فتح حاصل کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے عید نوروز کے فضائل اور بھی بیان ہوئے ہیں روایات کے اندر۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ عید نوروز کے کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں، اور وہ اعمال دعاؤں کی مفصل کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور خصوصاً مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کچھ یوں اعمال بیان کیے گئے ہیں، اور یہ خود روایت بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ روایت میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ عید نوروز کے دن غسل کیا جائے، پاک و پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہنا جائے، اپنے جسم کو اپنے لباس کو عطر کے ساتھ معطر کیا جائے، اور اس دن روزہ رکھنا انتہائی فضیلت ہے، اور یہ عید نوروز کے پہلے دن روزہ رکھا جائے گا۔ نماز کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھا جائے گا، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھا جائے گا، اور پھر آخر میں تشہد اور سلام پڑھنے کے بعد پھر دوسری 2 رکعت کی نیت کر کے اور 2 رکعت نماز یوں پڑھی جائے گی: سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اور پھر دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورتین معوذتین یعنی
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 10 مرتبہ پڑھی جائے گی، اور اسی طرح سے پھر آخر میں تشہد اور سلام اور پھر سجدہ شکر بجا لایا جائے گا۔ اور کچھ مخصوص دعائیں ہیں کہ جو پڑھی جائیں گی، وہ دعاؤں کی کتابوں کے اندر مرقوم ہیں، اور دعا ہے رب ذوالجلال سے پروردگار عالم ہم سب کو عید نوروز کی خوشی کے ساتھ ساتھ امام زمان کا ظہور نصیب فرمائے، اور یہ سال تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے بابرکت ہو، اور تمام اہل ایمان کی پروردگار عالم نیک تمناؤں کو جلد پورا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔